اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام اطاعت میں پورے کے پورے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سامعین محترم، یہ آیت مبارکہ ایک مسلمان کو اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، یا ایہا، اے زیادہ لوگوں، سب لوگوں، الذین، لوگوں، تمام لوگ، الذی، اللذانی، الذین، سب لوگ، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اور پھر کہا گیا آمنو، آمنو، ایمان لاؤ، ایمان والو، جو اطاعت کرنے کا اقرار کر چکے ہیں، اور یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ ادخلو، اور داخل ہو جاؤ، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اطاعت کرو، حکم مانو، قائم کرو، فی السلم، اسلام میں۔ یہ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، کیا لوگوں جنہوں نے ایمان کا اقرار کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اسلام میں، اسلام محض ایک نام نہیں ہے، یہ اسلامی نظام حکومت کو اسلام کہتے ہیں۔ اللہ کے دین کو ہر شعبے کے اندر جب نافذ کر دیا جائے، قائم کر دیا جائے، اس کے مطابق زندگی کے تمام شعبے چلنے شروع ہو جائیں، تو اس سے جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور اس سے جو سسٹم قائم ہوتا ہے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اسلام میں کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ تمہاری زندگی کا، اسلامی نظام حکومت کا کوئی شعبہ اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ ہر شعبے کے اندر اللہ کا دین قائم ہو جانا چاہیے، اللہ کا قانون قائم ہو جانا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے اندر جس طرح سے انہوں نے اللہ کے دین کو قائم کیا، اللہ کی حکومت کو قائم کیا، اس طرح سے یہ دین ہمیں بھی قائم کرنا ہے۔ یہ ہم ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ کے دین کو، اللہ کی حکومت کو، نظام مصطفیٰ کو قائم کرے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ولا تتبعوا، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور پیروی نہ کرو بحیثیت قوم، بطور پاکستانی، بطور امت مسلمہ۔ ہر مسلمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے احکامات کی پیروی مت کرو۔ اس لیے کہ جب آپ اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر دوسروں کے قوانین کو اپنے ملک کا قانون بنائیں گے تو یہ شیطان کی پیروی ہوگی۔ اور پھر کہا گیا کہ شیطان کی پیروی اس لیے نہ کرو کہ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں کھلی گمراہی کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اور جو کھلا دشمن ہوتا ہے وہ انسان کی آخرت تباہ کر دیا کرتا ہے۔ جیسا کہ سورہ فاطر کے اندر، سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ اگر تم اسے دشمن نہیں سمجھو گے تو وہ تمہیں گمراہیوں کے اندر لے جائے گا، اور پھر ساتھ ہی
اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 209 کے اندر یہ کہہ دیے، یہ فرمایا کہ وَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، من بعد، اس کے بعد، ما جاتکم البینات، جب تمہارے پاس کھلی آیات، کھلے احکامات اللہ تعالیٰ کے پہنچ گئے، اس کے باوجود تم نے گمراہی اختیار کی، تم نے دوسرے نظاموں کے قوانین کو، غیر مسلم قوانین کو، قرآن سے ہٹ کر قوانین کو اگر تم نے اپنے قوانین کا حصہ بنایا، پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، سخت لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ فَعَلَمُوا، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے کہ تم سب جان لو، بطور قوم جان لو، بطور پاکستانی جان لو، بطور امت جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، طاقتور ہے، غالب ہے اور حکیم ہے، اور حکمت بھی جانتا ہے کہ اسکیم کو کس طرح سے لاگو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرنے کے طریقے بھی جانتا ہے، اسکیم جانتا ہے، اور طاقت بھی رکھتا ہے کہ اس اپنی پلاننگ کو، اپنے طریقے کو نافذ کر دے، زور سے نافذ کر دے۔ اور یہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ عزیز الحکیم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بے بس ہو، تم اللہ کے دین کو غالب ہونے سے روک نہیں سکتے، لہٰذا تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو تاکہ تمہاری آخرت نہ تباہ ہو جائے۔ یہی بات کہی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے نبی کے دین کے اطاعت کرنے والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا کوئی شعبہ اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر کوئی شعبہ اللہ کے دین کے مطابق کام نہیں کر رہا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ہم مسلمانوں پر انفرادی طور پر اور بطور قوم، بطور امت، بطور پاکستانی یہ بات فرض ہے کہ ہم اللہ کے دین کو قائم کریں اگر ہم اپنی آخرت بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کام کر سکیں، اللہ کی پارٹی میں شامل ہو سکیں، اللہ کے لیے ووٹ دے سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔